السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا دوست محمد شعیب۔ پچھلے دنوں میں یوٹیوب پر ایک ایسی سرچ کر رہا تھا، تو ایک آج کل وہ ایک مشہور یوٹیوبر ہے، بڑا فنی سا، مولوی عثمان نام کا داڑھی والا ایک لڑکا ہے، اور عجیب طریقے کے لوگ کمنٹس کرتے ہیں اس پہ۔ ٹک ٹاک پہ بڑا مشہور ہے وہ۔ میں اس کی شہرت کی بات نہیں کرنا چاہ رہا آج آپ سے، نہ اس کے اوپر کوئی کمنٹس کرنا چاہ رہا ہوں، نہ اس کی شخصیت کے بارے میں۔ جو اصل مدعا میرا ہے، جو اصل بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس لکھے ہوئے تھے، ایک کمنٹس میں نے پڑھا، بالکل شروع میں ایک کمنٹس تھا، ابھی میں اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں وہ کمنٹس آپ کو۔ جب میں نے وہ کمنٹس پڑھا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں ہل کے رہ گیا، اور میں اس سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج بحیثیت مسلمان، چاہے ہم نامی گرامی مسلمان ہیں، ہم کس نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی آج مسلمان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہے، مذاق ہے۔ وہ کمنٹس ایسے کمنٹس ہیں کہ میں آپ کے سامنے خود نہیں کہہ سکتا۔ وہ میں اسکرین پہ چلا رہا ہوں کمنٹس، آپ خود پڑھیں وہ کمنٹس۔ بس میں اتنا اشارتاً کہتا ہوں کہ وہ ایک مشہور نعت ہے کہ پیغام صبا لائی ہے، اس نعت کو تو بنعوذ باللہ کس انداز میں اس شخص نے پیش کیا ہے۔ اس کا نام تھا محمد حیدر، جس نے کمنٹس کیے ہیں یہ۔ آپ دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم کس نہج میں پہنچ چکے ہیں کہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم توہین کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم مذاق سمجھ رہے ہیں اسے، ہم مذاق میں سے کلمات ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز کوئی اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کیا لکھ رہے ہیں، کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کس ہستی کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو کلمات اس بندے نے لکھے ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں، توہین آمیز کلمات ہیں۔ اور ہم میں سے کچھ مسلمان جو شیلے جو ہیں، وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخص اب گستاخ نبی ہے، اور گستاخ نبی کی سزا جو ہے وہ اس پہ جاری کر دیں ہم کسی بھی طریقے سے۔ نہیں، اس شخص کو سمجھانا پڑے گا، بتلانا پڑے گا۔ اصل میں اس کی وجہ پتہ کیا ہے آپ کو؟ جو یورپین کنٹریز میں یہود النصارہ جو پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی نا، جو کام وہ کرنا چاہ رہے تھے، آج میں کمنٹس پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ جس چیز کو انہوں نے اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایگزیبیشنز کروائی، کانسرٹ کروائے، مقابلے ہوئے، کہیں آپ کی تو بنعوذ باللہ جو ہے تصویریں بنائی جا رہی ہیں، کہیں گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں آپ پہ ایسی کتابیں لکھی گئی جو توہین آمیز ہو، کہیں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور یہ وقت تو ایسا آ چکا ہے کہ ہم آئے روز یہ خبر سن رہے ہوتے ہیں
آئے روز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے، قرآن مجید کو کوئی جلا رہا ہے، کوئی پھاڑ رہا ہے، کوئی توبہ نعوذ باللہ کوئی چپلوں میں رکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے بے انتہا۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اس طریقے سے کام شروع کیا، ایک کے اوپر ایک ضرب لگاتے گئے، ایک کے اوپر ایک ضرب لگتا گیا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آج مسلمان اس توہین کو توہین سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سن سن کے پک چکے ہیں۔ ڈنمارک میں فلاں ہو گیا، نیو یارک میں ایسا کر دیا گیا، برطانیہ میں یہ کر دیا، ناروے میں ایسا کر دیا۔ انہوں نے ایسا گیم کھیلا کہ اپنے ممالک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاعر اسلام کی، قرآن مجید کی توہین آئے روز کرنا شروع کی، یکے بعد دیگرے لگے رہے اور ہمارے پاس خبریں آتی گئی۔ مسلمان چند دن احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے، جوش کے اندر آئے، گستاخ نبی کی سزا، اور ریلیاں نکالی، جلسے نکالے، جلوس نکالے۔ کتنے دن؟ 2 دن، 4 دن، 8 دن، مہینہ بھر، پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے پھر دوسرا شروع کر دیا کام، پھر جلوس نکالے، پھر ٹھنڈے ہو گئے، پھر دوبارہ سے انہوں نے گستاخی کی، پھر نکالے، پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ ہوتے ہوتے یہ محبت آ گئی کہ وہ کرتے رہتے ہیں روز بروز، اور مسلمان اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے کہ یار ہمیں اور بھی تو کام ہے، اسی کام پہ لگے رہیں گے ہم۔ تو وہ جو چاہ رہے تھے نا، جو ان کی چاہت تھی، جو ان کی پلاننگ تھی، وہ اپنی پلاننگ میں آج کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب میں نے یہ کمنٹس پڑھے کہ آج بحیثیت مسلمان، چاہے ہم نامی گرامی مسلمان ہیں، ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آج ہم اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے دل میں ان کی قدر و قیمت کم ہو چکی ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا مسلمانوں کا پیدا ہو چکا ہے جو لادینیت کی طرف جا رہا ہے۔ کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن لادین ہو چکا ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ رسول کو جانتا ہے، نہ کلمہ صحیح سے آتا ہے، نہ ترجمہ پتا ہے، شرک کر رہا ہے، توحید سے دور ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے نماز نہیں پڑھتے، کبھی رمضان کا روزہ نہیں رکھا، اللہ مال دیتا ہے، کبھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ خرچ نہیں کیا، کبھی حج نہیں کیا، اگر حج کرنے چلے گئے تو حج ادا کرنا نہیں آتا۔ یہ تو نوبت آ چکی ہے ہماری۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جتنی چیزیں بیت اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور ہمارے یہاں وہ مذاق کے اندر جو ہے نا، جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوزخ کے فرشتوں کا مذاق، جنت کے فرشتوں کا مذاق، اس طرح کے قصے اور لطیفے، مزہ بہت ہیں۔ کئی لطیفے سنیں گے قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، قبر کے منزلت کے بارے میں، ایمان کے درجات کے بارے میں، بہت سے لطیفے بنا لیے ہم نے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے بھائی، یہ تمام چیزیں
ان کا تعلق ایمان سے ہے، جنت کا، دوزخ کا، فرشتوں کا، قبر کا، یہ تمام چیزیں ایمانیات میں سے اور شعائر اللہ ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شعائر کا تعظیم کرتا ہے، بیت اللہ کی تعظیم کرتا ہے، بیت اللہ شعائر اللہ میں سے، قرآن مجید اس کی تعظیم کرتا ہے، من شعائر اللہ میں سے ہے۔ اسلام کی تعظیم کرنا، ایک مسلمان کی تعظیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی، ایک مومن کی تعظیم اور عزت بیت اللہ سے بڑھ کے۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ ان شعائر کی تعظیم کرنا دلوں میں تقوی کے بڑھانے کا سبب ہے، اور آج ہم ان شعائر کی کوئی تعظیم نہیں کرتے، ہم مذاق میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کلمات ادا کر رہے ہیں وہ کلمات کفریہ کلمات ہیں، وہ کلمات ہمیں اسلام سے خارج کرنے والے کلمات ہیں، بغیر قصد، بغیر ارادہ، لاشعوری طور پہ ہم اس کو ادا کریں، سنا دیا آگے، مزاحیہ بات کر لی، لوگوں کو ہنسا دیا، الٹے سیدھے کمنٹس کیے کسی پہ۔ یہ ہمارے لیے اب کوئی انہونی بات نہیں، عام سی بات ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ میں سے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، یہ جو بھائی ہیں محمد حیدر صاحب، اگر کسی کی رسائی ان تک ہو جاتی ہے یا میری ویڈیو ان تک پہنچتی ہے تو بھائی میں آپ کو اللہ کی خاطر نصیحت کرتا ہوں، اصلاح کر لیں اپنی، اور یہ جو کلمات آپ نے لکھے ہیں اس سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کہ یہ کلمات کفریہ کلمات ہیں۔ اگر آپ نے یہ کلمات قصداً، ارادتاً، اپنے انٹینشن کے ساتھ، جان بوجھ کر اور جانتے ہوئے اس کا ترجمہ، جانتے ہوئے کہ اس کی میننگ کیا نکل سکتی ہے اور کیا میننگ ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے تو میرے بھائی آپ اسلام میں شامل نہیں ہیں، اسلام سے خارج ہو چکے اس طرح کے کلمات ادا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لے کے آئے۔ اگر آپ نے یہ کام قصداً نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، انٹینشن کے ساتھ نہیں کیا، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور خدایا ایسی غلطی دوبارہ نہ کریں، نہ کریں۔ یہ سب مذاق نہیں ہوتا، اسلام، ایمان سے متعلق کوئی چیز مذاق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جنت میں لے کے جانے والی بھی ہے اور جنت سے دور کرنے والی بھی ہے۔ ان پہ عمل کریں گے اس طریقے سے جس طرح
عمل کرنے کا حق ہے تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے یہ چیزیں. اور اگر آپ ان کی توہین کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو ترک کریں گے، یہ آپ کو جہنم میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کفار کے ارادوں سے، ان کی پلاننگ سے ہمیں دور رکھے اللہ، ہمیں ان سے نجات دلائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.